السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت سبق نمبر 13 ہماری خوراک، صفحہ نمبر 74 تا 80۔ راشد کے گھر میں ابا نے کہا چلو کھانا کھا لیں، لیکن راشد نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیشہ تو وہ سب سے پہلے حاضر رہتا تھا۔ امی نے کہا اسے ہلکا سا بخار ہے، کچھ دیر پہلے ہی میں نے اسے نرم چاول اور دہی دیا تھا، اب ذرا اس کی آنکھ لگی ہے۔ ابا نے کہا تو پھر اسے سونے ہی دو، کیا ہم کھانا شروع کر دیں؟ بہن نے کہا فوراً بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آج اسکول میں لنگڑی کا میچ تھا، میں میچ کھیل کر آئی ہوں۔ امی نے کہا آؤ فوراً بیٹھو۔ بہن نے کہا امی آپ نے گوبھی کیوں پکائی؟ آپ جانتی ہیں نا مجھے گوبھی پسند نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے۔ امی نے کہا ایسا نہ کہو بیٹی، تمہیں صحت مند رہنا ہے یا نہیں؟ تب پھر تمام چیزیں کھانا ضروری ہے نا، اور رکابی میں کچھ بھی نہ چھوڑنا۔ بہن نے کہا بالکل صحیح ہے، اسکول میں بھی ٹیچر ہمیشہ یہی کہتی ہیں، میں رکابی میں ترکاری لینے والی ہی نہیں تھی۔ ابا نے کہا اب کیسے عقل مندی کی بات کی؟ بہن نے کہا ابا یہ کیا، آپ نے تو ایک ہی روٹی لی، آپ کا پیٹ کس طرح بھرے گا؟ دادا نے کہا وہ دن بھر کورٹ میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، انہیں بھوک کیسے لگیں گی؟ ہم جسمانی محنت کا کام کرتے تھے، ایک وقت میں 4 روٹیاں کھا جاتے تھے، اب میری عمر ہو گئی ہے، پہلے جیسی بھوک نہیں لگتی۔ دادی نے کہا مجھے بھی آج کل بھوک نہیں لگتی۔ امی نے کہا ہاں نا، اماں کی خوراک کتنی کم ہو گئی ہے۔ اماں میں نے آپ کے لیے آدھی روٹی ٹکڑے کر کے دودھ میں بھگو رکھی ہے، بتاؤ تو بھلا۔ راشد کو امی نے نرم چاول اور دہی کیوں دیا؟ کیونکہ راشد کو بخار تھا، اس لیے امی نے اسے نرم چاول اور دہی کھانے کے لیے دیا۔ بہن کو بہت زیادہ بھوک کیوں لگی؟ بہن لنگڑی کا میچ کھیل کر آئی تھی، زیادہ کھیلنے کی وجہ سے اسے زیادہ بھوک لگی۔ ابا کو ایک ہی روٹی کیوں کافی ہوتی ہے؟ ابا کورٹ میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ بھوک نہیں لگتی، اس لیے انہیں ایک روٹی ہی کافی ہوتی ہے۔ دادی اور دادا کیوں کم کھانا کھاتے ہیں؟ دادی اور دادا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے انہیں بھوک کم لگتی ہے اور وہ کم کھانا کھاتے ہیں۔ نیا لفظ سیکھو، خوراک۔ روزانہ 2 وقت کے کھانے میں ہم کچھ غذائی اشیاء کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ غذائی اشیاء دوسرے وقت کھاتے ہیں۔ ہم دودھ، چائے، کافی، شربت جیسے مشروبات بھی دن بھر پیتے ہیں۔ دن بھر جو غذائی اشیاء اور مشروبات ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں، ان سب کو ملا کر خوراک کہتے ہیں۔ خوراک کم یا زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ہمیں زیادہ بھوک لگتی ہے، تب ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس دن ہماری خوراک زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی بھوک کم رہتی ہے، تب ہم کم کھانا کھاتے ہیں، اس دن ہماری خوراک کم ہوتی ہے۔ بتاؤ تو بھلا ان دونوں میں سے کس کو زیادہ بھوک لگتی ہے؟ کیوں؟ آپا جوان ہے اس لیے اس کی خوراک زیادہ ہے، اس کے برخلاف دادی بوڑھی ہیں، اس لیے انہیں بھوک کم لگتی ہے، ان کی خوراک کم ہے۔ کچھ کام کرتے وقت جسم کی حرکت بہت زیادہ اور تیز ہوتی ہے، جسم کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے کام جسمانی کام کہلاتے ہیں۔ جسمانی کام کرنے سے خوب بھوک لگتی ہے۔
کچھ کام ایک جگہ بیٹھ کر کیے جاتے ہیں، وہ کرتے ہوئے جسم کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایسے کاموں کو بیٹھ کر کرنے والے کام کہتے ہیں۔ بیٹھ کر کام کرنے والوں کی بھوک کم ہوتی ہے۔ جسمانی کام کرنے والوں کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ پانی بھرنا، کپڑے دھونا، گھر کی جھاڑ پونچھ کرنا جسمانی کام ہے۔ یہ کام کرنے والوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ایسے کام کرنے والے مرد ہو یا عورت، ان کو مناسب مقدار میں غذا ملنا ضروری ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ نشو نما کے دوران جسم کے بڑھنے کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس لیے لڑکوں اور لڑکیوں کو کافی مقدار میں غذا ملنا چاہیے۔ بتاؤ تو بھلا، کیا ایک ہی جماعت کے ہر طالب علم کے گھر کدو کا سالن بنے گا؟ جی نہیں، ایک ہی جماعت کے ہر طالب علم کے گھر ایک ہی دن کدو کا سالن نہیں بنے گا، بلکہ الگ الگ سالن بنے گے۔ روزانہ وہی کھانا بنے گا تو کیا تمہیں پسند آئے گا؟ جی نہیں، روزانہ ایک ہی کھانا بنے گا تو ہمیں پسند نہیں آئے گا۔ آم ہمیں سال بھر کیوں نہیں مل سکتے؟ کیونکہ آم گرما کے موسم میں آتے ہیں، اس لیے ہمیں سال بھر آم نہیں مل سکتے۔ غذائی اشیاء میں تنوع۔ بھوک کے مطابق ہم کم یا زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوراک کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہوئی خوراک کے بارے میں ایک معلومات۔ ہم کون سی غذائی اشیاء کھاتے ہیں، اس بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی خوراک کے بارے میں معلومات پوری ہوں گی۔ مختلف لوگوں کی خوراک میں مختلف غذائی اشیاء ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک گھر میں روز ایک ہی کھانا بنایا گیا تو وہی کھانا روزانہ کھانا پڑے گا۔ یہ کھانا بیزارگی پیدا کرے گا، اس لیے کھانا بدل بدل کر پکاتے ہیں۔ جہاں چاول زیادہ پیدا ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کے کھانے میں چاول زیادہ ہوتا ہے۔ جس علاقے میں جوار یا باجرہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے کھانے میں روٹی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ علاقوں میں گیہوں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ان علاقوں میں لوگ گیہوں کی چپاتی کھاتے ہیں۔ سمندر میں مچھلیاں زیادہ تعداد میں ملتی ہیں، اس لیے کوکن کے لوگوں کی خوراک میں مچھلی زیادہ ہوتی ہے۔ سال بھر موسم کے لحاظ سے مختلف ترکاریاں اور پھل الگ الگ وقتوں میں ملتے ہیں، اس لحاظ سے خوراک میں غذائی اشیاء بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی تقریب ہو تو کچھ مختلف کھانے پکاتے ہیں، تہواروں پر میٹھے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھی صحت کے لیے خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے گھر میں بنائی ہوئی سب غذائیں کھانا چاہیے۔ جو پکوان پسند نہ ہو وہ نہ کھائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اقوا نکلے ہوئے بیج کی اصل اور پتے والی سبزیاں غذا میں اکثر موجود ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی غذا میں دہی یا چھاچھ بھی شامل کر لینا چاہیے۔ اخبار یا ٹی وی پر ٹھنڈے مشروبات کے کافی اشتہارات ہوتے ہیں۔ کئی غذائی اشیاء کے بھی اشتہارات ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ یہ اشیاء خریدیں۔ یہ اشیاء مزیدار ہوتی ہیں، خوبصورت پیکنگ میں ملتی ہیں، لیکن وہ صحت کے لیے اچھی ہوں یہ ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ دن بھر جو کھانے اور پینے کی اشیاء پیٹ میں جاتی ہے، ان سب کو ملا کر خوراک کہتے ہیں۔ عمر، محنت، صحت، خوراک میں فرق کی وجوہات ہیں۔ موسم کے لحاظ سے ملنے والی غذائی اشیاء سے خوراک میں تبدیلی آتی ہے۔ مختلف علاقوں میں آسانی سے ملنے والی غذائی اشیاء مختلف ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں کی خوراک میں فرق نظر آتا ہے۔ خوراک میں مختلف اشیاء کو شامل کرنے سے جسم کی غذائی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اشتہارات میں نظر آنے والی خوبصورت
اور مزیدار اشیاء صحت کے لیے فائدہ مند ہی ہوں ایسا نہیں ہے۔